مراقبہ کر رہے آپ آگے آئیے. ٹائم ہو جائے تو میری انگلی دبا دیجیے گا. گھڑی میری خراب ہے آج کل 2 ہفتے سے، پتہ نہیں فرصت ہی نہیں ملتی بنوانے کی. ٹھیک ہے، کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ 50. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك. اللهم برحمتك اصلح لي شاني كله. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما من عبد تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله إلا قال الله له يوم القيامة عبدي رجوتني فلن أحقرك حرمت جسدك على النار وأدخل من أي أبواب الجنة شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن ابن أنس رضي الله عنه أوحى الله إلى موسى بن عمران يا موسى إن من عبادي من لو سألني الجنة بحذافيرها لآتيته ولو سألني علاقة صوت لم آته. ليس ذلك من حوان له علي ولكن أريد أن أدخر له في الآخرة من كرامتي وأحميه من الدنيا كما يحمي الراعي غنمه من مراعي السوء. يا موسى ما ألجأت الفقراء إلى الأغنياء أن خزانتي ضاقت عنهم وأن رحمتي لم تسعهم ولكن فرضت للفقراء من مال الأغنياء ما يسعهم. أردت أن أبلو الأغنياء كيف مصارعتهم فيما فرضت للفقراء من في أموالهم. يا موسى إن فعلوا ذلك أتممت عليهم نعمتي وأضعفت لهم في الدنيا للواحد 10 أمثالها. يا موسى كن للفقير كنزا وللضعيف حسنا وللمستجير غيثا. أكن لك في الشدة صاحبا وفي الوحدة أنيسا وأكلأك في ليلك ونهارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو اس وقت آپ کے سامنے 2 روایت پڑھی گئی ہے. ایک روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا صدقہ، اور اس سے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، الا قال اللہ له یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے فرمائے گا عبدی میرے بندے رجوتنی تو نے میری رضا کا ارادہ کیا فلن احقرک تو آج کے دن تجھے میں رسوا اور ذلیل ہونے نہیں دوں گا. حرمت جسدک علی النار
تو نے جو صدقہ دیا اس صدقے کے بدلے میں نے تیرے جسم کو حرام کر دیا دوزخ کی آگ پر. اس صدقے کے بدلے تیرے جسم کو میں نے حرام کر دیا تیرے جسم کے لیے کہ دوزخ کی آگ لگے. وَادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ. بندہ جب صدقہ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کو 2 چیز مل جاتی ہے، اس حدیث نے بتا دیا. ایک تو یہ کہ دوزخ کی آگ سے نجات ملتی ہے، اور دوسرے اس کو جنت میں داخلہ کا پروانہ ملتا ہے. پہلے بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اس لیے اس روایت پر زیادہ گفتگو نہیں، اگلی روایت سنیے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران کو وحی بھیجی کہ اے موسیٰ ان من عبادی من لو سألنی الجنت بحذافیرها لآتیتہ. بعض بندے میرے اتنے مقبول ہیں اور ایسے مستجاب الدعوات ہیں، اتنے پیارے ہیں، اللہ کے اتنے مقرب ہیں، اتنے اللہ کے دوست ہیں کہ جنت کی تمام نعمتوں کا سوال اگر کر دیں تو اللہ ان کے اس سوال کو پورا کر دے. جنت کے جس سوال کو یہ کریں مانگیں بحذافیرہا، یعنی جنت کی تمام نعمتیں جو کچھ انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے، ان سب کا سوال کر دے میں سب ان کو دے دوں. وَلَوْ سَأَلَنِي عِلَاقَةَ صَوْتٍ لَمْ أُؤْتِهِ، لیکن اگر وہ چابک ہوتا ہے نا، گھوڑے کو مارتے ہیں، اونٹ والا بھی رکھتا ہے، گدھا لڈی والا بھی رکھتا ہے، گھوڑے والا بھی رکھتا ہے، اگر وہ چابک کا ایک حصہ مانگے، ایک دھاگا مانگے، تو میں اس کو جنت پوری کی پوری سوال کر لے دے دوں. دنیا مانگے، حتیٰ کہ کوڑا پورا مانگ لے یا اس کا ایک ٹکڑا مانگے تو میں اس کی سوال کو پورا نہ کروں. لیس ذالک من حوان لہ علیہ، یہ رموز کی احادیث ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو امیر بنا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو سائل بنا دیتا ہے اور کسی کو مسئول بنا دیتا ہے. کوئی دیتا ہے اور کوئی لیتا ہے، کوئی محتاج ہے کوئی غنی ہے. معاشرے میں یہی تو ہے نا بھائی. اللہ حکمت بتا رہے ہیں اس میں غریبوں کے لیے بڑی تسلی ہے اور امیروں کے لیے بہت ہوشیار رہنے کا موقع ہے. امیروں کے لیے ہوشیار ہونے کا موقع ہے اور غریبوں کو بڑی تسلی. اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ من حوان لہو علیہ، اس آدمی کی میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ جو میں نے جنت سب دے دی، جو مانگا پورا کر دوں گا، دنیا میں کوڑا بھی مانگے تو نہیں دوں گا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ آدمی میرے نزدیک ناقدرہ ہے یا اس آدمی کو میرے نزدیک کوئی عزت نہیں ہے. وَلَٰكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُدَخِّرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ كَرَامَتِي، میں یہ دنیا اس کو اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ جو کچھ بھی یہ سوال کرتا ہے دنیا کے سلسلے میں، جو بھی چاہتا ہے، میں اس کے سوال کو ریزرو کر لیتا ہوں، بیلنس کر دیتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن میری کرامت، عزت، نعمت زیادہ سے زیادہ اس کو مل جائے. جی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دعا قبول ہی نہیں ہو رہی یار ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. اللہ بتا رہے ہیں کہ دعا قبول تو ہو رہی ہے تمہاری، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت میں مزید سے مزید تمہاری عزت، شرافت، کرامت کو بڑھانا چاہتے ہیں. وَأَحْمِيهِ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں اور دنیا سے میں اپنے اولیاؤں کو، نیک لوگوں کو ایسے ہی بچا کر کے رکھتا ہوں، بچاتا ہوں. کما یحمی الراعی غنمہ من مراعی السوء، جیسے بکری کا چرواہا بکری کو اس گھاٹی میں نہیں لے جاتا کہ جس گھاٹی میں لازماً بھیڑیا بکری پکڑے گی.
بھائی بکری کے چرواہوں کو پتا ہوتا ہے کہ کس گھاٹی میں بھیڑیا ہے اور کس گھاٹی میں بھیڑیا نہیں ہے. ہمیشہ وہ بکری ان گھاٹیوں میں لے جائے گا چرانے یا ان وادیوں میں لے جائے گا کہ جہاں بکری سیف ہو اس کی. لیکن جس وادی میں بکری کو بھیڑیے پکڑتے ہو بکری سیف نہیں ہے، تو بکری کا چرواہا جس طرح بکری کو محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے برے وادیوں سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بچاتا ہے دنیا کے جھمیلوں سے. اللہ اکبر. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا نہیں مل رہی اس لیے ہم اللہ کے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. بھائی جس کو نہ ملے وہ بھی شکر کرو، اور جس کو ملے وہ بھی شکر کر کے حق ادا کرو. دیکھو کیا پیاری بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ فرماتے ہیں کما یحمی الرائی غنمہ من مرائی السوء یا موسیٰ، اے موسیٰ ما الجعت الفقراء الى الاغنیاء ان خزانتی ضاقت عنہم لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم نے جو فقیر کو مالداروں کے دروازے پہ سائل بنا کر کے کھڑا کر دیا ہے، یہ اس لیے نہیں کیا استغفر اللہ کہ ان خزانتی ضاقت عنہم، کہ میرے خزانے میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، میرا خزانہ تنگ ہو گیا ہے ان کو دینے کے لیے، یا میرے خزانے میں کوئی کمی ہے اس لیے میں نے نہیں فقیر کو غنی کے بادشاہ کے دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے. کیا کرتے ہیں اللہ پاک؟ ان رحمتی لم تسعہ، دوسری چیز یہ کہ میری رحمت ان کو اپنے آغوش میں نہیں لے سکتی، اس لیے میں نے نہیں فقیر کو غنی کیا کھڑا کیا. وَلَكِنِّي فَرَضْتُ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ، میں نے غنی کے مال میں فقیر کی حاجت پوری ہونے کا ذریعہ اس لیے بنایا کہ فقیر کی حاجت کو غنی پوری کر سکتا ہے، تو اس بندے کی بھی حاجت پوری ہو جائے گی اور مالدار کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. جی جی کیا پیاری حدیث آئی کہ میں نے فقیر کو مالدار کے پاس کیوں بھیجا؟ جی کیوں بھیجا؟ تاکہ ان کی حاجت پوری ہو جائے اور مالدار کی مغفرت ہو جائے، مال میں اس کا حق ادا ہو جائے. اردت ان ابلو الاغنیاء، میں آزمانا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں آزمانا چاہتا ہوں مالداروں کو کہ کیف مسارعتهم فیما فرضت للفقراء فی اموالهم، کہ میں نے ان کے مال میں جو فقیر کا حق رکھا ہے اس کی ادائیگی میں یہ کتنا زیادہ مستعد ہے. آیا فقیر کو ذلیل کرتا ہے یا فقیر کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، خوشی کے ساتھ دیتا ہے یا ناگواری کے ساتھ دیتا ہے؟ جی ٹال مٹول کرتا ہے یا ان کا احسان مند ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے کچھ لے کر کے ہمارے لیے آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن گئے؟ یہ سب مقاصد ہوتے ہیں اللہ پاک کے، اور اللہ پاک ان کو آزمانا چاہتا ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ ان فعلوا ذلک اتممت علیہم نعمتی، سنیے اگر مالدار فقیر کو خوش دلی کے ساتھ دے دیتا ہے، تنگی محسوس نہیں کرتا، جی جس طرح کے دوسرے لوگ تاجر جب اس کے پاس کلائنٹ آتے ہیں اور خوش ہوتا ہے، اسی طرح فقراء کے دروازے پر پہنچنے پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو پھر اللہ کیا دیں گے؟ سنیے اتممت علیہم نعمتی، میں اس پر اور اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا. سمجھ لیجیے ایک کلائنٹ آیا 1 ملین کا بزنس لے کر کے، اور ایک فقیر آیا 10 روپے مانگنے کے لیے. یہ دونوں میں کس سے زیادہ خوش ہے؟
فقیر سے خوش ہے یا کلائنٹ سے خوش ہے جو 1 ملین کا بزنس لایا؟ عادتاً یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو چائے پلاتے ہیں اور فقیر کو کیا بولتے ہیں؟ ذرا مولانا صاحب بعد میں تشریف لائیے. جی مولانا صاحب ذرا بعد میں تشریف لائیے. ارے دوستوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ لوگوں کو کہ 10 روپے دے دیجئے، حساب کی ڈائری میں لکھ لیجئے اور بعد میں حساب کر لیجئے، واپس نہ کیجئے. شاید کہیں ابتلا کے لیے کوئی فرشتہ نہ آ گیا. آئے گی حدیث میں کتابیں کہ بسا اوقات کلائنٹ بھی آیا اور فرشتہ بھی آیا. ایک کے ساتھ استقبال ہے اور دوسرے کے ساتھ بے التفاتی ہے. آزمائش میں پڑیے گا، لمبے لاس میں جائیے گا، پھر کتنا ختم کرائیے گا کچھ نہیں ہوگا. اور چاہے مفتی صاحب دعا کریں، چاہے قاری صاحب دعا کریں، بلا نہیں ٹلتی. کیوں؟ وہ فرشتے کی بد دعا لگ گئی، فرشتے کی بد دعا لگ گئی. سنیے کیا کہتے ہیں اللہ پاک کہ اگر یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو نعمت کا دہانہ کھول دیتا ہوں. وَأَضْعَفْتُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا لِلْوَاحِدِ عَشَرَةَ أَمْثَالِهَا. اور دنیا میں میں نے طے کر لیا ہے کہ 1 کے بدلے 10 دے دوں گا. 1 کے بدلے 10 دوں گا. یا موسیٰ، اے موسیٰ، کن للفقیر کنزن. اللہ ہم سب کو ایسا بنائے. اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ، فقیر کے لیے تم خزانہ بن جاؤ. فقیر کے لیے خزانہ کس کو بولتے؟ جی جہاں مال کنفرم طور پر رکھا ہوا ہے. چابی لیا، کھولا تجوری اور اس میں سے نوٹ کی گڈی نکال لیا. کہا کہ سائل کے لیے تم خزانہ بن جاؤ. جب بھی سائل آئے تو اس یقین کے ساتھ آئے کہ یہاں ملے گا ہی ضرور، یہاں ضرور ملے گا. نا امیدی کے ساتھ کوئی نہ ہے. خزانہ کو کوئی نا امیدی سے کھولتا ہے تجوری کو؟ ارے بھائی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے پیسے والے جن کے گھروں میں تجوریاں ہیں، تجوری کو شک شبہ سے کھولتے ہو کہ پیسہ ہے یا نہیں، یا کنفرم ہو کے کھولتے ہو کہ 100 روپے دینا ہے تو ہے اس میں، کھولیں گے لے دیں گے؟ تو فقیر اسی یقین کے ساتھ آئے کہ میں چابی لے کے جا رہا ہوں خزانہ کھولنے، یعنی ملنا مجھے یقینی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ، تم فقیر کے لیے خزانہ بن جاؤ. وَلِلضَّعِيفِ حِصْنًا، کمزور لوگوں کے لیے قلعہ بن جاؤ. ایک آدمی کمزور ہے جی، اس کو سب ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو تمہارے پاس آ جاتا ہے تو تم اس کے لیے قلعہ بن جاؤ. بولو آج کے بعد فکر مت کرو، میں تمہارے معاشرے میں بھی دیکھا گیا ایک ضعیف آدمی، اس کو کوئی ستا رہا ہو جی، اور کوئی بڑا آدمی اس کو پشت پناہی کر دے، بولے کہ ٹھیک آج سے تو بیغم ہو جا، فکر مت کر، جو شخص آئے گا میں اس سے نمٹ لوں گا. تو اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، ہمت ہو جاتی ہے کہ اب میرے اوپر جو بلا آئے گی اس کو دفاع کرنے والا موجود ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، فقیر کے لیے تو کنز بن جا اور کمزور لوگوں کے لیے قلعہ بن جا. کمزور لوگوں کے لیے قلعہ بن جا. لِلْمُسْتَجِيرِ غَيْثًا، اور جو آدمی پناہ تلاش رہا ہو، پناہ کسی بلائے ناگہانی میں گرفتار ہو گیا، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، کسی ناگہانی آفت مصیبت میں پھنس گیا، اب لوگوں سے پناہ تلاش رہا ہے، کوئی اس کی مدد کر دے جو اس پریشانی سے وہ نکل جائے. تو اللہ فرماتے ہیں تو ان کے لیے غیثن، بارش بن جا. کیا بن جا؟ بارش. بارش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بارش چھت پہ بھی ہوتی ہے، اور بیت الخلا کا ڈھیر ہو اس پہ بھی ہوتی ہے. سمندر کی پانی کی روانی ہے اس پر بھی برستا ہے، وہ گاڑی چل رہی ہے اس کی چھت پہ بھی آتا ہے، ننگے سر انسان جا رہا ہو سب پہ. یعنی بارش برستے وقت یہ نہیں دیکھتی کہ میں سمندر میں گر رہی ہوں
یا بیت الخلا پہ پڑھ رہی ہوں یا مکان کی چھت پہ ہوں یا کسی نے برتن رکھا ہے اس برتن کے اندر ہوں یا وادی میں ہوں یا درخت پہ ہوں، سب پہ برابر برتتا ہے۔ تمیز فرق نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں تم بھی جو آدمی پناہ چاہ رہا ہو اس کے لیے مت ڈھونڈو کہ یہ میرا قومی ہے، میرا ملکی ہے، میرا دوست ہے، میرا دشمن ہے۔ پناہ چاہ رہا ہے وہ، اس کو کیا کرو تم پناہ دے دو، جس طرح کی پناہ اس کو چاہیے ویسی پناہ دے دو۔ اس کے بدلے اللہ 3 نعمت دیتے۔ اکن لک فی شدت صاحبا، اگر تو فقیر کے لیے کنز بن گیا، ضعیف کے لیے قلعہ بن گیا اور پناہ چاہنے والے کے لیے بارش بن گیا، تو شدت کے حالت میں اے موسیٰ میں تیرا ساتھی ہوں۔ شدت کے عالم میں یعنی تیرے اوپر کوئی پریشانی آئے گی تو اس وقت میں تیرا، اللہ کہتے ہیں کہ تو چونکہ فقیر کے لیے خزانہ بن گیا تھا تو میں تیرے لیے اب میں تیرا ساتھی بن گیا، میں تیرا ساتھی بن گیا۔ وَفِي الْوَحْدَةِ أَنِيسًا، اور تنہائیوں میں تیرا مونس بن جاؤں گا۔ بہت سارے لوگ ہیں تنہائی میں گھبراتے ہیں، تنہائی میں، اور ہم ڈھونڈتے ہیں تو نہیں ملتا، تنہائی ڈھونڈتے تو نہیں ملتا جی۔ اب بہت سارے لوگ تنہائی میں گھبراتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں پھر تیرے لیے میں کیا بن جاؤں گا؟ انیس۔ انیس کا مطلب تیرے دل کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کر کے اور تیرے دل سے اللہ اللہ کی صدا لگواؤں گا، تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، تجھے کسی کی ضرورت نہیں رہے گی، تیرا ساتھی اللہ ہو جائے گا، میں تیرا مونس بن جاؤں گا، میں تیرا مونس بن جاؤں گا۔ اکلؤک فی لیلک ونہارک، اور رات اور دن میں ہر مقام پہ تیری حفاظت کروں گا۔ تو اپنا محافظ نہیں ہوگا، تیرا محافظ کون ہوگا؟ اللہ رب العزت ہوگا، اللہ رب العزت ہوگا۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ 3 کام ضرور کرنا۔ فقیر کے لیے خزانہ، جزاک اللہ خیر، یاد کر لیجیے، اور ضعیف کے لیے قلعہ، اور پناہ چاہنے والوں کے لیے بارش کی طرح عام۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میری قوم کا ہے کہ نہیں ہے، میرا وطن کا ہے کہ نہیں ہے، دوست ہے میرا، دشمن ہے۔ یہ 3 چیز اگر آ گئی تو پھر اللہ کیا کریں گے؟ 3 نعمت دیں گے۔ کیا کیا نعمت دیں گے؟ پریشانی کے عالم میں اللہ آپ کے ساتھی بن جائیں گے، یعنی آپ کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دیں گے، اور تنہائیوں میں آپ کے اللہ مونس بن جائیں گے، انسیت کا ذریعہ ہوگا، تنہائی میں آپ کے ذکر کو کی آپ کو توفیق مل جائے گی۔ اور تیسری چیز کیا ملے گی؟ رات اور دن میں اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائیں۔ بس بابا آج تھوڑا مختصر ہی درس رہنے دو، ہو گیا 5 منٹ باقی ہے نا۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو اپنی رضا کے لیے دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور دیکھو دوستو، کبھی بھی سائل واپس 100 روپے نہیں دے سکتے ہو 5 دے دو، 5 نہیں دے سکتے ہو 1 دے دو، 1 نہیں دے سکتے ہو تو کہہ دو بابا معاف کرو، یہ بھی تو کر سکتے ہو۔ لیکن کبھی سائل کو دیکھ کے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم
وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ خطاؤں کو بخش دے، درگزر کر دے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما۔ میرے اللہ محض اپنے فضل سے فضل فرما دیجیے۔ اے اللہ ایمان کامل نصیب کر دیجیے، کمال تقوی نصیب کر دیجیے، کمال عرفان نصیب کر دیجیے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چلیے بابا نانا شریف چلتا